نصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها. جو کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا. وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. اور وہ لوگ اس دن گھبراہٹ سے اطمینان میں ہوں گے. وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ. اور جو کوئی برائی لائے گا تو اس کو ان کے اوندھے منہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا. هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور تم لوگ اپنے ہی اعمال کا بدلہ دیے جاؤ گے. قیامت قائم ہونے کے بعد انجام کیا ہوگا وہ ان دو آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے. پہلی آیت فرمائے من جاء بالحسنہ. جو کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اللہ اس نیکی سے بہتر اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے. اس بارے میں مزید وضاحت سورہ انعام کی آخری رکوع کی آیت کو ساتھ ملائیں تو مزید وضاحت سامنے آتی ہے. اس میں ارشاد ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو آدمی نیکی کرے گا تو اللہ رب العزت ایک نیکی پر اسے 10 گنا ثواب عطا فرمائیں گے. ایک نیکیاں 10 نیکیوں کی برابر لکھی جائیں گی. اور اگر یہ ایک نیکی اللہ کے راستے میں کی ہے، جہاد میں کی ہے یا مال خرچ کرنے میں کی ہے تو پھر یہ 700 نیکیوں کے برابر لکھی جائے گی. اور واللہ یضاعف لمن یشاء. اور اگر اس میں غیر معمولی اخلاص ہے تو پھر اللہ اس کو اور بھی کئی گنا بڑھائے گا، اور وہ پھر اس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے. اللہ جتنا چاہے اس کے اخلاص کی بنیاد پر اسے بڑھاتا چلا جائے گا. لیکن اس میں یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ نیکی پر بہتر بدلہ ملنے کی، نیکی پر 10 گنا ملنے کی، نیکی پر 700 گنا ملنے کی، اور نیکی پر اس سے بھی زیادہ ملنے کی کچھ شرائط ہیں جو قرآن کریم کی دیگر آیات کو ساتھ ملا کر معلوم ہوتی ہیں. ان میں سے پہلی شرط جو بنیاد ہے نیکی کے نیکی بننے کی وہ ایمان ہے. ایمان ہے تو وہ نیکی آخرت میں کام آئے گی، آخرت کے اعتبار سے نیکی ہوگی. اور اگر ایمان نہیں ہے تو محض اس کا نیکی ہونا دنیا کی زندگی تک ہے. جیسے دنیا کی آنکھ بند ہوئی تو اس نیکی کا نیکی ہونا ختم ہو گیا. اس لیے ایمان کے بغیر جو لوگ دنیا میں موجود ہیں اور وہ دنیا میں بھلائی کا کام کرتے ہیں، کسی کی مدد کر دینا، کسی کو غم میں تسلی دے دینا، کسی بیمار کی عیادت کرنا، کسی کے حق میں کوئی بات کہہ دینا، کسی کی مہمان نوازی کرنا، یہ ظاہر سی بات ہے ساری معاشرتی طرز کی نیکیاں ہیں جنہیں غیر مسلم بھی کرتے ہیں. تو وہ ان کی نیکی موت تک رہتی ہے. جیسے دنیا کی آنکھ بند ہوتی ہے ان کی، یہ نیکی فوراً ختم ہو جاتی ہے اور اس نیکی کا بدلہ انہیں دنیا میں دے دیا جاتا ہے. یہ نیکیاں آخرت کی نیکیاں تب بنتی ہیں جب ان میں ایمان والی بات پائی جائے. اگر ایمان والی بات نہیں ہے تو پھر ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آخرت تک جائیں اور آخرت میں پھر آپ کے کام آ سکیں. تو پہلی اور بنیادی چیز ایمان ہے. ایمان ہے تو وہ نیکی دنیا اور آخرت دونوں کی نیکی ہے. اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر وہ صرف دنیا کی نیکی ہوگی، وہ آخرت کی نیکی شمار نہیں ہوگی. دوسری چیز اخلاص ہے. اخلاص کا معنی ریاکاری سے بچنا، کہ اللہ کی رضا کے لیے کی گئی ہو وہ نیکی، ریاکاری کے لیے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہ کی گئی ہو. اگر وہ نیکی
اخلاص کی بنیاد پر نہیں ہے، اس میں ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، شہرت ہے، تو پھر یہ چیز اس نیکی کا نیکی ہونا ختم کر دے گی۔ یعنی وہ ایک ظاہری نیکی کی صورت تو بن جائے گی، ایمان جو ہے آخرت تک بھی جائے گی، لیکن آخرت میں پھر وہ قبولیت والے درجے سے گر جائے گی۔ ایمان نہیں ہے تو آخرت تک نہیں جائے گی، ایمان ہے اخلاص نہیں ہے آخرت تک چلی جائے گی، لیکن قبولیت کے درجے میں نہیں آئے گی۔ اللہ پاک قیامت کے دن اس سے فرمائیں گے جس کے لیے کی تھی نا وہ نیکی، اسی سے جا کے بدلہ لے لو۔ جس کو دکھانے کے لیے کی تھی، یا جس مقصد یا جس شہرت کے لیے کی تھی وہ شہرت دنیا میں مل چکی، یا جس کو دکھانے کے لیے کی تھی جاؤ اس سے جا کر بدلہ لے لو، نہ میرے لیے کی ہے نہ میرے پاس اس چیز کا بدلہ ہے۔ اور تیسری شرط جو ہے وہ اتباع سنت ہے، کہ نیکی تب بنے گی جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کو کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کیا تب بھی نیکی نہیں ہے۔ آپ جانور قربان کر رہے ہیں لیکن حضور کے طریقے سے ہٹ کر رہے ہیں تو وہ گوشت تو اس کا آپ کے کام آ جائے گا لیکن قربانی کا ثواب نہیں ملے گا آپ کو۔ آپ نماز وضو کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر رہے ہیں، سنت کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں حضور کے طریقے سے ہٹ کر پڑھ رہے ہیں تو وہ نماز نہیں رہے گی۔ تو تیسری چیز جو ضروری ہے وہ اتباع سنت ہے۔ ایمان، اخلاص، اتباع سنت، یہ تین چیزیں ہوں گی تو وہ نیکی دنیا کی بھی نیکی بنے گی، آخرت کی بھی نیکی بنے گی، اور قبولیت کے پیمانے پر بھی پوری اترے گی۔ اور ایک نیکی آپ کے اخلاص کی وجہ سے اتنی قیمت بنا لے گی کہ بعض مرتبہ وہ ایک نیکی سارے گناہوں پر بھاری ہو جاتی ہے اور انسان کی پوری زندگی کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ جو ہم سنتے ہیں نا بیانات میں کہ فلاں آدمی نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس پر بخشش کر دی گئی۔ ایک آدمی نے جو ہے کسی پیاسے جانور کو پانی پلا دیا تو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اسی پر اس کی بخشش کر دی گئی۔ بہت سارے واقعات ہم اس طرح بیانات میں اہل علم سے اور بزرگوں سے سنتے رہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس وقت وہ نیکی کر رہا ہوتا ہے تو اخلاص اس میں ایسے اعلیٰ درجے کا موجود ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس نیکی کا وزن اور قدر و قیمت بہت بڑھ جاتی ہے، اور بظاہر چھوٹی نظر آنے والی وہ ایک نیکی ہی اس کی پوری زندگی کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے اور پوری زندگی کی برائی کو مٹا دیتی ہے۔ اس لیے تو حضور علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم ان معمولی نیکیوں کو بھی حقیر نہ جانا کرو، معمولی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو، اگرچہ وہ تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہو، مسکرا کر ملنا ہو، اس کو بھی حقیر نہ جانو۔ کیا پتہ تمہارے مسکرا کر ملنے سے دوسرے کا دل ایسا خوش ہو جائے اور اس سے ایسی دعا نکل جائے کہ جو تمہارا بیڑا پار ہونے کا ذریعہ بن جائے، کیا معلوم۔ تو بہرحال ایمان ہوگا، اخلاص ہوگا اور اتباع سنت ہوگا تو پھر وہ نیکی دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے گی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دن عیدگاہ تشریف لائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے کسی قسم کی کوئی نفلی نماز نہیں ہے، نہ اشراق ہے اور نہ ہی کسی قسم کے نوافل پڑھ سکتا ہے۔ ہاں عید کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد عیدگاہ سے آ کر گھر میں چاش کی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن جب تک عید کی نماز نہیں ہوئی کسی قسم کے نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہاں دیکھا ایک شخص کو کہ عیدگاہ کے اندر نفل پڑھ رہے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پاس کسی شخص کو بھیجا کہ جا کر اس سے کہو کہ عید کی نماز، عید والے دن عید کی نماز سے پہلے کسی قسم کے کوئی نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نہ گھر میں، نہ عیدگاہ میں، نہ کسی اور جگہ۔ اس شخص نے جا کر پیغام دیا لیکن اس کی عقل میں بات نہیں آئی، وہ اسی طرح پڑھتا رہا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لے گئے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو جھنجھوڑا اور فرمانے لگے تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ عید کے دن جو ہے کسی قسم کے نوافل نہیں ہیں،
عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں کوئی گناہ تو نہیں کر رہا۔ تو حضرت علی نے فرمایا تم گناہ کر رہے ہو، کیونکہ جو کام تم کر رہے ہو یہ کام نہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور نہ ہی ہمیں اس کا حکم دیا، نہ ہم نے کبھی آپ کو کرتے ہوئے دیکھا۔ جب یہ سنت کے خلاف ہے تو پھر یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی تب ہوگی جب اس کے اندر سنت کی پیروی پائی جائے گی۔ فرمایا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ۔ دوسرا انعام اس نیکی کرنے والے کو یہ ملے گا کہ قیامت کے دن یہ گھبراہٹ سے مطمئن ہوں گے۔ قیامت کے دن کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک حصہ ہے حساب کتاب سے پہلے کا اور ایک حصہ ہے حساب کتاب کے بعد کا۔ حساب کتاب سے پہلے تو گھبراہٹ سب کو ہوگی، چاہے کوئی مومن ہے، چاہے کوئی کافر ہے، اور چاہے کوئی اعمال والا ہے، چاہے کوئی بغیر اعمال والا، حتیٰ کہ کسی نہ کسی درجے میں گھبراہٹ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی ہوگی۔ تو وہ گھبراہٹ سب کو ہوگی، قبروں سے جب اٹھیں گے اس وقت بھی گھبراہٹ کا عالم ہوگا، حساب کتاب شروع نہیں ہوگا اس وقت بھی گھبراہٹ کا عالم ہوگا، اور وہ سب پر ہوگی۔ لیکن حساب کتاب سے فراغت کے بعد اہل ایمان کو، جن کے لیے جنت کا حکم ہوگا، پھر کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہوگی اور کبھی بھی نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھبراہٹ ختم ہے۔ تو یہ دوسرے حصے کا ذکر فرمایا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، کہ یہ اہل ایمان حساب کتاب کے بعد گھبراہٹ سے مطمئن ہوں گے، اب کسی قسم کی گھبراہٹ انہیں نہیں ہوگی، بلکہ جنت کی طرف جائیں گے تو جنت کی ہوائیں ان کا استقبال کریں گی، راستے میں فرشتے موجود ہوں گے دائیں بائیں جو ان کو مبارکباد دیتے ہوں گے اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہوں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کہ تم پر سلامتی ہو، خوش رہو اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس وقت کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اور فرمایا جو دوسرے لوگ ہیں، جو برائی کو لے کر آیا، جس کے دامن میں کوئی نیکی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اعمال نہیں ہے، تو ان کو اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، کیونکہ انسان کا جو غرور اور تکبر ہوتا ہے نا، وہ اس کے اس دماغ کے اندر ہوتا ہے، اور وہ اپنے دماغ کو اور اپنی ناک کو اونچا رکھنے کے لیے نہ جانے کیا حرکتیں کرتا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ اسی ناک کو اور اسی دماغ کو ذلیل کریں گے اور انہیں چہروں کے بل گھسیٹتے ہوئے جو ہے وہ سر کے بل، چہروں کے بل جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا کہ غرور اور تکبر اور نافرمانی تمہارے اسی دماغ کے اندر بھری ہوئی تھی، اور تم نے اپنی ناک اور عزت بچانے کے لیے نہ جانے کتنوں پر ظلم کیا، کتنوں کا حق مارا اور اللہ کی نافرمانی کی۔ آج اسی ناک کے ذریعے تمہیں رگڑے دیے جائیں گے اور تمہارے اسی چہرے کو اور دماغ کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا، تو انہیں چہروں کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، اور برائی میں یہ نہیں ہوگا کہ ایک برائی کی سزا 10 گنا دی جائے گی، وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں ایک برائی کی سزا ایک کے برابر ہی ہوگی، وہاں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور درمیان میں آخر میں اصولی بات بیان فرمائی کہ کسی کو جنت ملے یا کسی کو جہنم میں ڈالا جائے تو یہ ہر ایک کی اپنے اعمال کا بدلہ ہے، جو کھیتی اس نے دنیا کے اندر بوئی آخرت میں وہی کاٹے گا۔ دنیا میں اچھی فصل بوئی تو قیامت کے دن جنت کی صورت میں اچھی فصل ملے گی، اور یہاں کانٹے بوئے تو پھر آخرت کے اندر جہنم کی شکل کے اندر عذاب ہی عذاب اور سزا ہی سزا ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت کی نعمتوں سے نوازے اور جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔